فذكر بالقرآن من يخاف افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ زمین میں نہیں گھومے پھرے، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کہ ان کے دل ہوتے کہ جن سے وہ عقل حاصل کرتے، او آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہوتے جن سے وہ سنتے، فإنہا لا تعمی الابصار، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہو جایا کرتی، ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، بلکہ وہ دل ہیں سینوں میں جو اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ ہمارے بعض مفسرین جو ہیں، جدید مفسرین، سیکولر مائنڈڈ، اور جن کو حدیث بہت بری لگتی ہے اور قرآن مجید میں سو من مانی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، وہ ڈکشنری کا بہت زیادہ سہارا لیتے ہیں۔ جب میں نیا بی ڈی ایس کر کے آیا تھا تو اینول میڈیکل کانفرنس تھی پی ایم میں فیصل آباد کے زیر اہتمام زرعی یونیورسٹی کے سینٹ ہال میں، تو میں نے بھی وہاں پیپر پڑھا دا گائیڈنس آف اسلام ان ڈفرینٹ سائنسز، تو وہاں میں نے توجہ دلائی کہ مسلمان سائنسدانوں کے لیے یہ ایک چیلنج ہے کہ وہ قرآن مجید کی حقانیت کو ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ غور و فکر، سوچ بچار اور جذبات کا مرکز جو ہے وہ دل کو قرار دیتا ہے، جبکہ ہماری سائنس یہ سب کچھ جو ہے وہ دماغ کی طرف منسوب کرتی ہے۔ یہاں ایم ایس ہوا کرتے تھے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے، وہ پرویزی خیالات کے مالک تھے۔ جس طرح میں فیصل آباد میں ڈاکٹر سہارون صاحب کو ریپرزینٹ کرتا تھا تو وہ پرویز صاحب کو ریپرزینٹ کرتے تھے، اور ان کے گھر میں پرویز صاحب کا ٹیپ پہ درس سنوایا جاتا تھا ہر اتوار کو۔ تو ان کی نشست بالکل میرے قریب آئی، میری اگلی نشست پر بیٹھے تھے شام کے سیشن میں، تو بڑی شفقت، ان کا بیٹا میرا کلاس فیلو تھا ایف ایس سی کا، تو ایک ادب بھی تھا، تو یوں میری طرف دیکھ کے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ڈکشنری دے وچ قلب دا ایک مطلب برین بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کر دی، میں نے کہا سر ہوئے گا، پر قرآن شریف واضح کر رہے ہیں، میں نے یہ آیت کوٹ کی ان کے سامنے کہ انہا لا تعمی الابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، بلکہ اندھے وہ دل ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ ایسی سے ایسی تاڑی کڑو ترجمہ ہونے دا برین۔ اور یہ قرآن مجید اپنی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگیں، رہنمائی طلب کریں، فوراً اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالے گا وہ آیت، جس سے انشاءاللہ آپ منہ بند کرا دیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی میرے دل میں، سچی بات یہ ہے کہ میں ایسا پہلے نہ کوئی میرے ذہن میں بات تھی اس طرح کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈالی اور میں نے جواب دیا ان کو۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ عذاب کے بارے میں جلدی مچاتے ہیں، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور دراصل ایک دن تیرے رب کے نزدیک 1000 سال کے برابر ہے تمہارے حساب کی روح سے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور کتنی بستیاں ہیں کہ ہم نے مہلت دی تھی انہیں جبکہ وہ ظلم کر رہی تھی، آخر کار ہم نے ان کو پکڑ لیا اور ہماری ہی طرف ان کا پھر لوٹنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہہ دو اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، میں تو بس تمہیں وضاحت سے خبردار کرنے والا ہوں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والی روزی بھی۔ والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہ اہل جہنم ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے اے نبی آپ سے پہلے بھی کوئی رسول نہیں بھیجا، ولا نبی، اور نہ نبی، الا اذا تمنا، مگر جب اس نے تلاوت کی، القى الشیطان فی امنیتہ، یا اس نے تمنا کی تو شیطان نے اس کی تلاوت میں یا اس کی تمنا میں کوئی گڑبڑ کر دی۔ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، پھر مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس خلل اندازی کو جو شیطان کر رہا ہو۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو مضبوط کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بنا دے شیطان کے ڈالے ہوئے خلل کو آزمائش ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض، کوئی بیماری ہو، روگ ہو، والقاسیۃ قلوبہم، اور وہ جن کے دل سخت ہو چکے ہوں، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یقیناً ظالم مخالفت میں بہت دور چلے گئے ہیں۔
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور اس لیے بھی کرتا ہے کہ جان لیں وہ لوگ جن کو دیا گیا علم، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، تاکہ وہ اس پر ایمان لائیں، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور پھر جھک جائیں ان کے دل اللہ کے سامنے یا اس نشانی کے سامنے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کرنے والا ہے ایمان والوں کو صراط مستقیم کی طرف۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور ہمیشہ پڑے رہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں شک میں اس کے بارے میں، حتیٰ تأتیہم الساعۃ، یہاں تک کہ قیامت آن کھڑی ہو، او یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا آ جائے ان پر کسی منحوس دن کا عذاب۔ یہ دنیاوی عذاب مراد ہے۔ الملک یومئذ للہ، بادشاہی اس روز اللہ ہی کی ہوگی، یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، فاولئک لہم عذاب مہین، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا، پھر اللہ کے راستے میں قتل ہوئے، او ماتوا، یا مر گئے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ تعالیٰ لازماً عطا کرے گا ان کو پاکیزہ عمدہ رزق، وإن اللہ لہو خیر الرازقین، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، ضرور داخل فرمائے گا انہیں اللہ ایسی جگہ جسے وہ پسند کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا بردبار ہے۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، اور جس نے بدلہ لیا اس کے مطابق کہ جیسے اس پر زیادتی کی گئی تھی، ثم بغی علیہ، اور پھر اس پر زیادتی کی گئی، لا ینصرنہ اللہ، اللہ تعالیٰ لازماً اس کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ اس لیے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وان اللہ سمیع بصیر، اور یہ کہ وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ذات برحق ہے، وان ما یدعون من دونہ هو الباطل، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ وان اللہ هو العلی الکبیر، اور اللہ تعالیٰ بالادست اور بہت بڑا ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے آسمان سے پانی، فتصبح الارض مخضرۃ، کہ جس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین خبردار ہے، یا لطف و کرم والا خبردار ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وان اللہ لہو الغنی الحمید، اور یقیناً یہ کہ اللہ تعالیٰ انڈیپینڈنٹ ہے، کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، غنی ہے، اور الحمید تعریف کیا گیا ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کیا جو کچھ زمین پر ہے، اور کشتیاں جو چلتی ہیں سمندر میں اس کے حکم سے، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے، ان تقع علی الارض، کہ وہ زمین پر گر نہ پڑے، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بہت شفقت کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، وہی تو ہے جو جس نے تمہیں زندہ کیا، زندگی بخشی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت سے دوچار کرے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ لِكُمْ كُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے اور وہ اس طریقے سے عبادت کرتی ہے۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، پھر نہ جھگڑا کرے کوئی تم سے اس معاملے میں، اور دعوت دو تم اپنے رب کی طرف، إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مستقیم، یقیناً تم ایک سیدھے راستے پر ہو۔ وَإِن جَادَلُوكَ، لیکن اگر وہ تم سے جھگڑیں، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو کہہ دینا کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اللہ یحکم بینکم، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان سب باتوں میں جن میں تم اختلاف رکھتے ہو۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور زمین پر، ان ذالک فی کتاب، بے شک اصل میں جو زبان ہوتی ہے اس کی جان محاورہ ہوتا ہے، یعنی قرآن مجید میں جو محاورہ ہے، ایک تو اس پہلو سے نوٹ کیجئے گا قرآن مجید کا محاورہ ہے السماوات والارض، کائنات کے لیے،
لیکن جب انگلش محاورے کو آپ دیتے ہیں تو اس میں دا ہیونز اینڈ دی ارتھ نہیں آتا. ہیونز اینڈ دی ارتھ آتا ہے تو انگریزی ترجمے میں آپ محاورے کا خیال رکھیں گے تو وہاں الف لام تو لگا ہوا ہے عربی میں السماوات والارض، لیکن ترجمہ ہیونز اینڈ دی ارتھ ہوگا. اسی طرح عربی میں السماواتی فی السماوات والارض آتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، لیکن اردو محاورے میں زمین میں نہیں ہوتا. جو کچھ بھی آسمانوں پر ہے یا آسمانوں میں ہے وہاں چل سکتا ہے، اور جو کچھ زمین پر ہے. اسی طرح میں نے ترجمہ کیا ہے الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور زمین پر ہے. ان ذالک فی کتاب، یقیناً وہ سب کچھ ڈیولی ڈاکومنٹڈ ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں ما لم ينزل به سلطانا، جس کے لیے اس نے کوئی سند نہیں اتاری. وما لیس لهم به علم، اور نہ ہی ان کے پاس اس کا کوئی علم ہے. وما للظالمین من نصیر، اور ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہوگا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو تم نوٹ کرو گے، صاف نظر آئے گی ان کے چہروں پر ناپسندیدگی. یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، یوں لگتا ہے کہ ٹوٹ پڑیں گے ان لوگوں پر جو تلاوت کرتے ہیں ان کے سامنے ہماری آیات کی. قل افا انبئکم بشر من ذالکم، اے نبی بتاؤ کیا کہ کہو کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بھی زیادہ بری چیز، النار، آگ ہوگی، وعدہ اللہ، جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے الذین کفروا، کافروں سے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الناس، لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، کمپیئر تو کرو اللہ کے ساتھ، وہ کبھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے. ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں بڑا پروجیکٹ لے کے اور مل کر ایک جوائنٹ وینچر کریں، پھر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکیں گے. مکھی تو بہت دور کی بات ہے، مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے. مکھی کا پر بھی کبھی روشنی میں دیکھیں کیا نیٹ ورک ہے اس میں، انسان نہیں بنا سکتا. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور یہ خاص طور پر بتوں کے بارے میں. اور مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْهُ، تو اس سے وہ واپس بھی نہیں لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، انتہائی کمزور ہے سیکر بھی، والمطلوب، اور سوٹ بھی. یعنی کسی کی عظمت کو ناپنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ کیا ہے کہ اس کا آئیڈیل دیکھا جائے کہ اس کا آئیڈیل کون ہے. یعنی میں سن 84 میں محترم ڈاکٹر سہارا احمد صاحب کے ساتھ پہلی دفعہ امریکہ کا سفر کیا، تو اس وقت میری بڑی بیٹی جو تھی 5 سال کی تھی. تو اس سے پوچھا کہ کیا لاؤں میں امریکہ سے تمہارے لیے؟ اس نے کہا جی میرے لیے بسکٹ لا. اب میں جس سے بھی کہوں گا نا کہ جی میں نے بسکٹ بیٹی کے لیے لے کے جانے ہیں، تو ان کو بیٹی کی عمر کا اندازہ ہو جائے گا کہ امریکہ سے جو چیز وہ تقاضا کر رہی ہے وہ بسکٹس ہیں. تو انہوں نے اپنا آئیڈیل کس کو بنایا ہے؟ ان بتوں کو، جو ایک مکھی کو پیدا کرنے تو دور کی بات ہے، مکھی ان سے کوئی چھین کے لے جائے واپس بھی نہیں لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، کیونکہ ان کا مطبع نظر، ان کے آئیڈیلز، ان کے محبوب، ان کے مطلوب یہ بت ہیں. تو جتنے یہ کمزور ہیں اتنے ہی وہ کمزور ہیں، جتنے یہ گھٹیا ہیں اتنے ہی وہ گھٹیا ہیں. ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسا کہ اس کو پہچاننا چاہیے تھا. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ خود قوی ہے، بالا دست ہے. بادشاہوں کا تصور ذہن میں آتا، تو بادشاہ کی اپنی کوئی طاقت نہیں. ہمارے صدر، ہمارے وزیر اعظم کی، ایون امریکہ کے صدر کی اپنی تو کوئی طاقت نہیں. امریکہ کا صدر تو بیچارہ ہے بھی بوڑھا، تو شاید کوئی یوں کہ دھکا دے تو وہ گر پڑے. چلو ہمارے وزیر اعظم چلو کرکٹر رہے ہیں، اب بھی اب فٹ رکھا ہے انہوں نے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے نا. لیکن ان کی اصل طاقت کیا ہے؟ وہ تو پولیس، فوج اور پیرا ملٹری فورسز ہیں جن کی بنیاد پر ان کی حکومت قائم ہے. آج اگر وہ فوج پیچھے ہٹ جائے جس کے لیے وہ
نواز شریف صاحب جو ہیں وہ گالیاں دے رہے ہیں فوج کے سربراہ کو اور ISI کے سربراہ کو کہ ہٹ جاؤ پیچھے تم ان سے، کیونکہ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں وہ کہ اصل میں طاقت تو فوج ہی کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود وزیر اعظم رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ وزیر اعظم کیسے بنتے ہیں اور وزیر اعظم شپ کیسے ختم ہوتی ہے، تو لہذا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو جب بادشاہوں کا تصور کرے گا کوئی اللہ کے بارے میں تو اس کو یہی خیال آئے گا کہ جیسے بادشاہوں کی حکومت فیوڈل لارڈز کے بلبوتے پر پہلے ہوتی تھی، اب فوج اور پیراملٹری فورسز کی بلبوتے پر ہوتی ہے، تو شاید اللہ کی حکومت بھی کسی کے بلبوتے پر قائم ہے، اور انہی کو وہ پکار کر دوستی گاڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے شریک ہیں، ہرگز نہیں۔ ان اللہ لقوی، بے شک اللہ تعالیٰ خود قوی ہے، لام تاکید کے لیے ہے، عزیز بالادست ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، یہ 4 آیات بڑی خوبصورت ہیں، ان 4 آیات میں جو ہمارے عقائد ہیں ان کا خلاصہ آیا ہے، یعنی پہلے 2 آیات میں ایمان باللہ، اور اب ایک آیت میں آئے گا ایمان بالرسالت۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغامبر، اس لیے نہیں، کس لیے بھیجتا ہے؟ تاکہ اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچائیں، اس لیے کہ انسان کی یہ مجال نہیں، اس کی یہ طاقت نہیں کہ اللہ کی آواز کو سن سکے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سن رہا ہے، ہمارے دل کی بات کو بھی جانتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور جب یہ بات انسان کے ذہن سے نکل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے، تو پھر مذہبی ٹھیکیداروں کی دکانداریاں چمکتی ہیں کہ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، تم گناہ گار لوگ ہو اور تمہاری بات اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتی، تمہاری جیب گرم کرو پھر ہم تمہاری بات جو ہے وہ آگے پہنچائیں گے۔ کیوں؟ خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا۔ تو اگر یہ بات یاد رہے گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میری پکار کو سنتا ہے، وہ تو دل میں بھی جو میرے خیال آ رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے، تو پھر مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اپنے جیسے کسی انسان کی جا کے جیب گرم کروں، میں اس کی کوئی خدمت کروں، میں اس کو وسیلہ بناؤں کہ وہ میری سفارش کرے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، صرف ایک بات کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ سن رہا ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ اب ایک آیت میں ایمان بالآخرت، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے ایشوز اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ریفر بیک کیے جائیں گے، and he would be the final referee۔ 4 آیات میں خطاب انسانوں سے، یا ایھا الناس، اب 2 آیات میں خطاب ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی۔ یہ آیت سجدہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اس لیے کہ ایک حدیث ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت حج کو دو سجدوں والی صورت کہا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت پر سجدہ کرنا ثابت نہیں ہے، لیکن اس حدیث کی بنیاد پر امام شافعی نے یہاں پر سجدہ کہا ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں سجدہ عند امام شافعی، لیکن باقی ائمہ نے اور امت کے فقہا نے یہاں پر سجدہ جو ہے وہ اس کو نہیں تسلیم کیا۔ لیکن کوئی سجدہ کر لے تو امام شافعی بھی کوئی پرائے نہیں ہے، ہمارے اپنے ہی ہیں، تو ہم درمیان میں رک کر نہیں بلکہ انشاءاللہ آج جب سلسلہ ختم ہوگا ترجمے کا تو ہم سجدہ کر کے گھروں کو جائیں گے انشاءاللہ۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اب رکوع اور سجدہ یہ کیا ہے؟ یہ نماز کے 2 رکن ہیں، اور نماز کیا ہے؟ یہ دین کا رکن ہے۔ تو یہاں پر عبادات مراد لی گئی ہیں کہ رکوع کرو، سجدہ کرو، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا اہتمام کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی بندگی کرو۔ اب اپنے رب کی بندگی یعنی صرف نماز اور روزہ، حج، زکوٰۃ ہی مسلمان پر لازم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی پوری فرما برداری یہ لازم ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ عبادت ہوگی، بندگی، اور اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا مطلوب اور مقصود بنانا، جو اس سے پہلی آیات میں بات آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بندگی ہے، عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا ہو جانا۔ منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ کلمہ پڑھنا، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا اہتمام کرنا، پھر حلال و حرام کی تمیز کرنا، اس کے بعد پھر اور لگایا جا رہا ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ،
اور خیر کے کام کرو. خیر کے کام جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ انسانی بھلائی کے کاموں کو خیر کے کام کہا جاتا ہے. مخیر حضرات کن کو کہتے ہیں؟ جو چیریٹی کا کام کرتے ہیں بہت زیادہ، ہم ان کو مخیر حضرات کہتے ہیں، جو اپنے پیسے جو ہیں وہ انسانی خدمت کے لیے لگاتے ہیں. وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اور خیر کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. ایک تو یہاں یہ اشارہ ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے صرف کلمہ پڑھنا ضروری نہیں، صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کافی نہیں، اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی میں سب کچھ کرنا کافی نہیں، انسانی خدمت کے لیے بھی کچھ کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یحرم الرفقہ، جو دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا، فقط حرم الخیر کلہ، وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا. عام طور پر یہ بیماری ہوتی ہے کہ ذرا انسان نماز روزہ حج زکوٰۃ کا اہتمام کرنے لگ جائے تو وہ بڑا سخت دل ہو جاتا ہے. اس سے جنرل ایکسپیرینس آپ نوٹ کیجئے گا کہ کسی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد کوئی شخص کھڑا ہو کر سوال کر لے، کبھی آپ نے نوٹ کیا اس کو ڈانٹتا کون ہے؟ پہلی صف کا کوئی نمازی. پہلی صف کے نمازی کا مطلب کیا ہے؟ کہ 5 وقت کا نمازی ہے، اہتمام سے مسجد میں آ کے باجماعت نماز ادا کرتا ہے. لیکن کسی نے کچھ مانگ لیا تو اب وہ اس کو اتنا زیادہ شدید غصہ آتا ہے کہ باقاعدہ اس کو مسجد میں ڈانٹ دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ مینٹیلٹی ہے. تو وفعلوا الخیر، خیر کے کام کرو. ایک تو ہے نا فرض زکوٰۃ کا دینا، وہ تو پہلے ہیڈنگ میں آ گیا. اس کے علاوہ بھی جو بھی خدمت انسان سے بن پڑے انسانیت کی، صدقات و خیرات میں مانگنے والوں کو دینا، اللہ تعالیٰ نے ان کا حق قرار دیا ہے. ہم میں سے جو ذرا زیادہ پڑھے لکھے لوگ اور سو کالڈ بہت سیانے لوگ ہیں، وہ ان کو بڑی سخت چڑ ہے سوال کرنے والوں کو دینے سے. بڑے دلائل ہیں ان کے پاس کہ یہ مشٹنڈے، یہ پروفیشنل، یہ فلاں، یہ فلاں. ان کو کسی کا سوال کرنا بڑا انجینوئن نظر آتا ہے، جبکہ خود جب نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں کہ ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک. وائی؟ اگر اتنے انصاف پسند ہو اور تم نے کوئی گناہ کیا ہے تو تمہیں اس گناہ کی سزا جو ہے اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے بخشش کیوں مانگ رہے ہو؟ اگر سوال کرنے والے کا سوال جو ہے وہ انجینوئن ہے تو پھر ہماری مغفرت کی درخواست بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے انجینوئن ہے. تو خیر کے کاموں میں دلچسپی لینا، خیر کے کاموں پر پیسہ لگانا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ دین کا عین تقاضا ہے. اب جو خیر کے کام ہیں اس کے کئی درجے ہیں. کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کوئی تکلیف میں ہو تو اس کی تکلیف رفع کر دینا، کسی کو حاجت پوری کر دینا. لیکن ہم میں سے وہی جو بڑے سیانے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ پروفیشنل لوگ ہیں، پیسے ضائع کر دیتے ہیں، لہٰذا ان کے ہاتھ میں کیش نہیں دینا چاہیے، بس ان کو کچھ چیز پکا کے دے دے، بس کھا لے جا کے. اور سیانے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو پیسے نہیں ہاتھ میں دینے چاہیے، ان کی کوئی ضرورت ہو تو بس وہ ضرورت پوری کر دینی چاہیے. اور جو بہت سیانے ہیں کہ نہیں، یہ ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہیے، کوئی کاروبار بنا کے دینا چاہیے، انہیں تعلیم دلانی چاہیے تاکہ یہ بھکاری نہ رہیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. اور ایسے ایسے بھی بہرحال لوگ میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے بہرحال لوگوں کو MBBS تک کروایا، کس لیے؟ کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. لیکن وہ رہیں گے وہی اگر ان کے اخلاق کی کوئی فکر نہیں کی جائے. مثال کے طور پر یہ ہے نا بات کہ یہ بھکاری جو ہیں، یہ غریب لوگ جو ہیں، یہ جیب کترے اور فلاں 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 ہیں، تو ان کو اپنا کاروبار بنا کے دیا جائے تاکہ ان کو جیبیں نہ کاٹنی پڑیں، ان کو اعلیٰ تعلیم دلوائی جائے تاکہ ان کو اپنی جاب جو ہے وہ مل سکے، ڈاکٹر بن جائیں، وکیل بن جائیں اور جو مرضی بن جائیں. لیکن اگر آپ ساتھ ساتھ انسان بنانے کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو وہ رہیں گے جیب کترے کے جیب کترے. پہلے انہوں نے گلیوں میں جیبیں کاٹنی تھیں،
اب وہ اپنے کلینکس میں جیبیں کاٹیں گے، انڈیو آپریشنز کریں گے، فارماسیوٹیکل کمپنیوں سے مراعات لینے کے لیے ان کی دوائیاں جو ہیں وہ ہر مریض کو پرسکرائب کرتے رہیں گے وغیرہ وغیرہ۔ وکیل بنے ہیں تو اپنا سوچیں گے کہ اگر میں نے کہا کہ جی تمہارے کیس میں جان نہیں ہے تو یہ شکار ہاتھ سے نکل جائے گا، تو کہیں گے نہیں بالکل ہے، چوتھی پیشی دے فارغ ہو جانا، فیس دو سی میں۔ تو اب یہ آخری آیت جو آ رہی ہے یہ اب ان کو انسان بنانے کے لیے ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ یہ دو الفاظ ہیں، استفا اور اجتبا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کو مفعول کہا جاتا ہے نا، محمد مصطفیٰ، جو دیکھیے آپ کے سامنے آیا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، آیت نمبر 75 میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پسندیدہ بھی ہیں اور مجتبا، سلیکٹ کیے گئے ہیں ایک خاص مشن کے لیے۔ اب یہاں مجھے اور آپ کو مجتبا کہا جا رہا ہے، هو اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کام کے لیے چن لیا ہے۔ دیکھیے دو کام ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے انسان کا پروفیشن، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی اور پروفیشنل سروسز دیتا ہے، کوئی کشتی چلاتا ہے، پھر اس کا ہوتا ہے کچھ والنٹیئر کام۔ تو جو بھی خیر کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا کوئی اور پروفیشن ہوتا ہے، ان کا کوئی اور کاروبار ہوتا ہے، لیکن وہ اضافی طور پر خیر کا کام کرتے ہیں۔ لیکن انبیاء کرام جو تھے، یاد رکھیے، وہ مجتبی و مصطفیٰ کیوں ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو خاص کر لیتا ہے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ نے کہہ دیا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہیں اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو ان تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذمہ داری اپنے کندھوں سے اتار کر امت کے کندھوں پر ڈال دی۔ تو اب ہم ہو گئے مجتبی، ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بہترین اور بیشتر اوقات اللہ کے دین کے اس مشن کے لیے لگائیں، انسانوں کو اللہ کا راستہ دکھانے کے لیے، لوگوں کا اخلاق درست کرنے کے لیے، انہیں انسان بنانے کے لیے، خیر کا پرچار کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حجت قائم کرنے کے لیے کہ جس کی گواہی وہ حاصل کریں اور قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو جائیں۔ تو فرمایا هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے چن لیا ہے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی، ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیمی کا طریقہ ہے، هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، یہ اس کے بعد ڈاکٹر سارم صاحب کے نزدیک یہ ایڈجیکٹو کلوز ہے، اصل جو پرنسپل کلوز ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کرنے کا حق ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں اور تم نوع انسانی پر گواہ ہو جاؤ۔ یہ گواہی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ محنت فرمائی، اللہ کے دین کو غالب کیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی 23واں سال ہے یہ نبوت کا، 10 ہجری یہ آپ کا آخری حج ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیمات کا ایک خلاصہ پیش کیا، اور بڑا مجمع ہے 1.25 لاکھ کا، ان سے ایک سوال کیا، الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ عربوں کی فصاحت و بلاغت ہے، انہوں نے جواب دیا، انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، اے اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، حق خیر خواہی ادا کر دیا۔ بڑا مجمع تھا، پھر آپ دائیں مڑے، یہی سوال پوچھا اور 3 جواب ملے، پھر بائیں مڑے
یہی سوال پوچھا اور جواب حاصل کیا، اور پھر آخر میں کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، اللہم اشہد، اے تو بھی گواہ ہے کہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین، تیری امانت، تیرا قرآن ان تک پہنچا دیا ہے۔ اور پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو ان تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ انگریزی میں وربز اور ایڈیمز، پٹ ایک ورب ہے، پٹ تینوں فارمز اس کی پٹ ہیں، لیکن جب یہ محاورے میں آتا ہے تو اس کے ساتھ پریپوزیشن لگتی ہیں تو اس کے مطلب بدلتا ہے اور الٹ بھی ہو جاتا ہے۔ پٹ آن پہننا اور پٹ آف اتارنا۔ اسی طرح عربی زبان میں ورب کے ساتھ جب محاورے، جب پریپوزیشنز لگتی ہیں، حروف جار لگتے ہیں، صلے لگتے ہیں، تو پھر معنی الٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ شہادت لی فلان کا مطلب ہے کسی کے حق میں گواہی دینا، اور شہادت علی فلان کے معنی ہے کسی کے خلاف گواہی دینا۔ تو یہاں دونوں شہادت علی آ رہے ہیں، لیکن الرسول شہیداً علیکم، تم نے جہاد کرنی ہے، کیوں؟ اللہ کے راستے میں، تاکہ پیغمبر تمہارے خلاف گواہ بنے قیامت کے دن۔ جو حضور نے کہا نا اللہ تو گواہ ہے، کیوں؟ کہ ان میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے پہنچائی نہیں گئی بات، تو گواہ ہے، تو ان کے خلاف گواہی بن گئی نا۔ اور وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم پوری نوع انسانی پر گواہ بن جاؤ۔ کیا ہم بھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پوچھ لے بے شک ان سے ہم نے پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں؟ بلکہ غیر مسلموں کی ہمارے خلاف گواہی قائم ہوگی وہاں پر کہ یہ جو تیرے بندے تھے، تیرے نبی کے ماننے والے تھے، تیرا قرآن ان کے پاس، تیرے نبی کی سیرت سنت ان کے پاس، انہوں نے تیرا پیغام پہنچایا نہیں، مجرم ہم نہیں، مجرم یہ ہیں۔ تو کیا پتہ ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں فکر کرنی چاہیے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اور اگر بات سمجھ میں آ جائے تو فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو شروع کرو پھر وہی ارکعوا واسجدوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یعنی ارکان اسلام پہلے کھڑے کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ عصمت کہتے ہیں حفاظت کو، اعتصام اپنی حفاظت کے لیے کسی کو جفا مار لینا، زور سے پکڑ لینا۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ جفا مار لو، اور اللہ کا جفا کس کے ساتھ مانیں گے؟ قرآن مجید کے ساتھ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی قرآن مجید کے بارے میں کہ ہوا حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، قرآن مجید کے ساتھ چمٹ جاؤ، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ تھرو قرآن مجید۔ ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا، وہی تمہارا سرپرست، وہی تمہارا آقا ہے۔ فنعم المولا، تو کیا ہی اچھا آقا ہے، ونعم النصیر، اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔